12 dancing princesses. ایک بادشاہ تھا جس کی 12 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ وہ ایک کمرے میں 12 بستروں پر سوتے تھے، اور جب وہ سونے کے لیے گئے تو دروازے بند اور بند کر دیے گئے۔ لیکن ہر صبح ان کے جوتے ایسے پھٹے ہوئے پائے جاتے تھے جیسے وہ رات بھر ناچ رہے ہوں، اور ابھی تک کوئی بھی نہیں جان سکا کہ یہ کیسے ہوا، وہ کہاں تھے۔ تب بادشاہ نے تمام مالک میں یہ بات بتا دی کہ اگر کوئی شخص اس راز کو دریافت کر سکے اور یہ معلوم کر سکے کہ رات میں شہزادیاں کہاں رقص کرتی ہیں، تو اسے اپنی بیوی کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اسے پسند ہو اور بادشاہ ہو اس کی موت کے بعد۔ لیکن جس نے کوشش کی اور 3 دن اور راتوں کے بعد کامیاب نہ ہو، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ جلد ہی ایک بادشاہ کا بیٹا آیا۔ اس کی اچھی طرح سے تفریح کی گئی اور شام کو اس کے ساتھ والے کمرے میں لے جایا گیا جہاں شہزادیاں اپنے 12 بستروں پر لیٹی تھیں۔ وہاں اسے بیٹھ کر دیکھنا تھا کہ وہ کہاں ناچنے گئے ہیں، اور تاکہ اس کے سنے بغیر کچھ نہ گزرے، اس کے حجرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن بادشاہ کا بیٹا جلد ہی سو گیا، اور جب وہ صبح بیدار ہوا تو دیکھا کہ شہزادیاں سب ناچ رہی ہیں، کیونکہ ان کے جوتوں کے تلوے سوراخوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دوسری اور تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، چنانچہ بادشاہ نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کئی اور لوگ آئے، لیکن ان کی قسمت ایک جیسی تھی اور سب ایک ہی طرح سے اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ اب ایسا ہوا کہ ایک بوڑھا سپاہی جو جنگ میں زخمی ہو گیا تھا اور مزید لڑنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، اس ملک سے گزرا جہاں اس بادشاہ کا راج تھا، اور جب وہ ایک لکڑی سے گزر رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، جا رہا ہے۔ مجھے شاید ہی معلوم ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا بہتر تھا، سپاہی نے کہا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ جاننا بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ کہاں ہے کہ شہزادیاں ڈانس کرتی ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ میں بادشاہ بن سکتا ہوں۔ اس لیے جب اس نے پیالہ اپنے منہ پر رکھا تو وہ خالی تھا۔ اس پر سب سے چھوٹی بہن بھی خوفزدہ ہو گئی، لیکن سب سے بڑی نے ہمیشہ اسے خاموش کر دیا۔ وہ صبح 3 بجے تک ناچتے رہے، اور پھر ان کے سارے جوتے پرانے ہو گئے تاکہ وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ شہزادوں نے انہیں دوبارہ جھیل کے اوپر کھڑا کر دیا، لیکن اس بار سپاہی نے خود کو سب سے بڑی شہزادی کے ساتھ کشتی میں بٹھایا اور مخالف کنارے پر انہوں نے ایک دوسرے سے رخصت لیا۔ شہزادیاں اگلی رات دوبارہ آنے کا وعدہ کر رہی تھیں۔ جب وہ سیڑھیوں پر پہنچے تو سپاہی شہزادیوں کے سامنے دوڑ کر لیٹ گیا، اور جب 12 بہنیں بہت تھک کر آہستہ آہستہ اوپر آئیں تو انہوں نے اسے اپنے بستر پر خراٹے لیتے سنا۔ تو انہوں نے کہا، اب سب بالکل محفوظ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے کپڑے اتارے، اپنے عمدہ کپڑے اتارے، اپنے جوتے اتارے اور بستر پر چلے گئے۔ صبح کے وقت سپاہی نے کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن اس عجیب و غریب مہم جوئی کو دیکھنے کا عزم کیا، اور دوسری اور تیسری رات دوبارہ چلا گیا، اور سب کچھ پہلے کی طرح ہوا۔ شہزادیاں ہر بار رقص کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے جوتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور پھر گھر واپس آ گئے۔ تاہم تیسری رات سپاہی سونے کے پیالوں میں سے ایک کو اس بات کی علامت کے طور پر لے گیا کہ وہ کہاں تھا۔ جیسے ہی وہ راز کا اعلان کرنے کا وقت آیا، وہ 3 شاخوں اور سونے کا پیالہ لے کر بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا، اور 12 شہزادیاں دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھیں کہ وہ کیا کہے گا۔ اور جب بادشاہ نے اس سے پوچھا، میری 12 بیٹیاں رات کو کہاں ناچتی ہیں، اس نے جواب دیا، زمین کے نیچے ایک محل میں 12 شہزادوں کے ساتھ۔ اور پھر اس نے بادشاہ کو سب کچھ بتایا جو ہوا تھا، اور اسے وہ 3 شاخیں اور سونے کا پیالہ دکھایا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ پھر بادشاہ نے شہزادیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا سپاہی نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا پتہ چل گیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس سے انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ سب اعتراف کیا۔ بادشاہ نے سپاہی سے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ان میں سے کس کا انتخاب کرے گا۔
اور اس نے جواب دیا، میں بہت چھوٹا نہیں ہوں، اس لیے مجھے سب سے بڑا ملے گا۔ اور اسی دن ان کی شادی ہو گئی تھی، اور سپاہی کو بادشاہ کا وارث منتخب کیا گیا تھا۔